بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، پاکستان کی لاہور کی سب سے بڑی خبروں کے ساتھ۔ خصوصاً ناظرین، ایک ظلم و ستم ڈھایا گیا تھا، ایک نا انصافی کی گئی تھی۔ تحریک انصاف بانی پی ٹی اے عمران خان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا اور انہوں نے بارہا عدالتوں کو استدعا کی کہ ہمیں بلے کا نشان اور ہم سے چھین لیا گیا ہے، لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں دی جا رہی، ہمارے ورکر نہیں کرے۔ آج مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ جیتے تھے، یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، بات تو ایک ہے، آج اس کے فل بینچ کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چند جج صاحبان کے پہ جسٹس عطر منیلا صاحب، مندوخیل صاحب، منیب اختر صاحب اور دیگر ججسان کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اس سماعت سے بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہر حال میں تحریک انصاف کو جو انہوں نے سیٹیں جیتی تھی حمایت یافتہ یا سنی اتحاد کونسل، ہر حال میں وہ سیٹیں ان کو مل جائیں گی۔ اہم ریمارکس کے بعد اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، اس کا لبے لباب دیتا ہوں، جو بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کیس میں ہوا کہ سیاسی جماعت کو انتخاب سے، لبے لباب اس کیس کا یہ ہے، آسان لفظوں میں، سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا سارے تنازع کی جڑ بنا، سارے تنازع کی وجہ بنا۔ اگر بلہ نہ چھینتے، نہ وہ ان کو مختلف نشانوں سے لڑنا پڑتا، نہ مخصوص سیٹوں کا پھڈا پڑتا، اور نہ ہی ہارے ہوئوں کو وہ سیٹ دینی پڑتی۔ اتنے خوبصورت لفظوں میں جج صاحبان نے آج اس کی عکاسی کی ہے، تو ان کے لیے لگتا ہے جب تک ایسے جج صاحبان ہیں ملک میں انصاف ہوتا رہے گا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں کی اپیلوں پر سپریم کورٹ اور سماعت کے دوران چیف جسٹس قائدی نے ریمارکس دیے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، جبکہ بدقسمتی ہے انہوں نے 3 دفعہ، ناظرین میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جاؤں کیونکہ حقائق عوام تک لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہم سچ پر چل سکے۔ ہزارہا 3 الیکشن کرائے، لیکن الیکشن کمیشن نے بد نیتی سے ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کر دیا۔ 173 سیاسی جماعتیں ہیں جس میں صرف تحریک انصاف کا گیا، انہوں نے 3 دفعہ کرائے، اور 28 مئی کو نواز شریف کا وہ بھی بلا مقابلہ ہوئے، پر اس پر کسی کو نظر نہیں آیا۔ ناظرین، اس پر جسٹس سید منصور اس بینچ میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب محترم، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس ضیاء افریدی، جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس محترم محمد علی مظہر صاحب، عائشہ ملک صاحب، شاہد وحید صاحب، عرفان سعادت صاحب، خان نعیم اختر خان وغیرہ شامل تھے۔ سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے۔ ناظرین، ایک بات آج میں نے پوری سماعت دیکھی جسے ڈائریکٹ لائیو کیا گیا، ڈائریکٹ لائیو دکھایا گیا، کوڈ نمبر 1 میں ہونے والی ہے۔ وہ ایک وکیل صاحب تھے اور 10 سوال آتے تھے، ایک جواب نہیں دے پاتے تھے، پھر اگلا سوال آ جاتا تھا۔ کئی جگہ پر جسٹس عطر منیلا صاحب کو روک کر اپنی بات پوری کرنے کا انہوں نے استدعا کی اور انہوں نے بات پوری کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جواب دے رہا ہے، اس کو 10 لوگ 15 لوگ سوالات کریں، ابھی وہ ایک سوال کا جواب دے تو 3 آ جائے۔ لیکن بادی النظر میں یہ جو سماعت آج ہوئی ہے، اس سے کبھی امکان ہے کہ عمران خان پر یہ کیس، اس کی پی ٹی اے کو مخصوص نشستیں ہر حال میں ملیں گی۔ ایک موقع پر عطر منیلا صاحب نے سوال کیا، انہوں نے کہا اس کیس میں اصل اسٹیک ہولڈر ووٹر ہے، عوام ہے، عوام سے ان کا حق چھینا گیا، ڈاکہ مارا گیا بلے کا نشان لے کے۔ انہوں نے کہا سب سے اہم حق ووٹر کا ہے۔ عطر منیلا نے کہا کہ تحریک انصاف لگاتار لیول پلینگ فیلڈنگ نہ ہونے کی شکایات کرتی رہی، انہوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا۔ وہ شکایات جس پر چیف جسٹس نے کہا یہ ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن ناظرین میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہزاروں مرتبہ
ٹی وی چیختے رہے، میڈیا چیختے رہے، اخبارات چیختے رہے، تحریک انصاف کے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے، ان کو کاغذ نہیں جمع کرانے دیے گئے۔ میں ایک سوال ادھر لوں گا جو سماعت ہوئی اور اس کے جواب میں بھی دوں گا کہ عوام کو گمراہ نہ کیا جائے، جبکہ تحریک انصاف واحد یہ الیکشن ہے جس میں 90% تحریک انصاف کے امید یافتہ کو ووٹ نہیں اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا۔ پولیس گردی کرتی تھی اور عورتوں کو اٹھاتی تھی، بزرگوں اٹھاتی تھی، بچوں کو اٹھاتی تھی، اور یہ تو 1000 دفعہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے عدالت سے اپیل کی، کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ شکایت نہیں آئی۔ اطہر منیلا نے کہا پلیز اس پر، اطہر منیلا صاحب نے بولا، اطہر منیلا صاحب آج آپ نے حق ادا کر دیا ہے، پلیز مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ چیف جسٹس صاحب کو کہا پلیز مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ انہوں نے کہا ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایک ہی وقت میں ہر سیاسی جماعت کو شکایات تھی ماں سوائے چند جماعتوں کے۔ اس موقع پر عدالت کے تحریک انصاف کے وکیل یا سنی اتحاد کے وکیل نے ناظرین ختم ہی بات کر دی۔ انہوں نے کہا عدالت کے سامنے ایشو الیکشن جمہوریت اور ووٹر کی نمائندگی کا ہے، ووٹر کی نمائندگی کا ہے۔ اور منیب اختر نے کہا واضح لفظوں میں اگر بلے کا نشان چھینا ہی نہ جاتا تو یہ تنازع ہی کھڑا نہ ہوتا۔ اصل وجہ ہے پاکستان سلیکشن کمیشن میں، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے جو بلے کا نشان چھینا۔ اس موقع پر ناظرین جو اہم باتیں وہی میں چیدہ چیدہ وہ بتاتا ہوں، سماعت تو آپ کے سارے ہمارے دوست کریں گے۔ اس موقع پر جسٹس مطلع اور دیگر جج صاحبان نے فرمایا اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہیں، سب سے اہم حق ووٹ کا ہے۔ انہوں نے کہا تحریک انصاف لگاتار لیول پلینگ فیلڈنگ نہ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ شکایت ہمارے سامنے نہیں آئی، جس پر انہوں نے کہا پہلی بار ایسا نہیں ہوا۔ اور ناظرین کمال کر دیا انہوں نے جواب دے کے، گو کہ چیف جسٹس صاحب نے ہمیشہ جب تحریک انصاف کے لیے بات آتی تھی تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جو آئینی طور پر ان کا حق ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کی سماعت میں تحریک انصاف کو کلین چیٹ مل گئی، عوام ان کے ساتھ، ووٹر ان کے ساتھ، حق تلفی ہوئی یہ سماعت اس کی بھی کنفرم ہو گئی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس حق تلفی کا ازالہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ گرفتار کریں گے، میری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، پر عوام کی طاقت اسے ختم نہیں ہونے دیں گی، مجھے جیل میں ڈالیں گے، مجھے مارنے کی کوشش کریں گے۔ حیرت ہے کہ ان کا تجزیہ وادی النظر میں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، انہیں مارنے کی بھی کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کو جو ہارون رشید اور دیگر صاحب حیثیت سینئر صحافی کہتے ہیں صرف 17 سے 20 سیٹیں تھی، حکومت دی گئی، اور اب بھی ان پر عمران خان کو دباؤ ڈالا جا رہا، پر وہ قانونی طریقے سے جنگ لڑنا چاہ رہا ہے۔ ناظرین تقریباً اطہر منیلا نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا کہ انٹرا پارٹی اگر بلے کا نشان نہ چھینتے، جج صاحبان نے سوال اٹھایا، تقریباً 172 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، 3 دفعہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرایا، اس کے علاوہ کسی ایک جماعت پر سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن، بار بار میرے منہ سے سلیکشن کمیشن نکل جاتا ہے اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ 18 مئی کو نواز شریف نے بلا مقابلہ منتخب ہوئے اپنے بھائی کی سیٹ پر، مگر اس پر تو ججوں نے اعتراض نہیں کیا۔ آج کی سماعت کو میں حقیقی حالات سے بھی آپ کو ناظرین آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس کی اصل وجہ جو اصل پن پوائنٹ پوری سماعت میں رہا، تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنا، اس سارے تنازع کی وجہ ہے یہ منیب اختر نے واشگاف لفظوں میں کہا نہ وہ ان سے بلا چھینتا الیکشن کمیشن اور پھر صاف شفاف الیکشن ہوتے، نہ ہی تحریک انصاف سے یہ مخصوص نشستوں کا پھڈا پڑتا جو خاروں ہوموں کو جیتا گیا ہے۔ ناظرین منیب اختر نے تو آج کمال کر دیا، میں حیران ہوں کہ منیب اختر صاحب کی آج کی گفتگو کے بعد اس الیکشن میں تو یہ تو بڑھ گئی حکومت،
پلے نہیں رہا، انہیں ہارے ہوئوں کو اپنی سیٹیں اب واپس کرنا ہوں گی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کوئی آپشن نہیں رہا۔ اب ناظرین جو سماعت ہے وہ مختصر سی آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل میں نے کیس بتا دیا کہ ان کو ٹوکا جاتا رہا، چیف جسٹس صاحب بار بار اس میں مداخلت کرتے رہے، جج صاحبان کو بھی نہیں بولنے دیا گیا، لیکن جتنی سماعت ہوئی اور اس پر اس کو 25 جون تک ملتوی کر دیا گیا اور روزانہ کی بنیاد پہ سنا جائے گا۔ ناظرین یہ بھی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں محسوس نشستیں 24 جون تک کیس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 2 دن کی ابتدائی سماعت کے دوران جو معاملہ سامنا ہے اس کے مطابق محسوس نشستوں کے کیس کی جڑ سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ ہے۔ 13 جنوری کا پہلے الیکشن کمیشن نے چھینا نشان، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے واپس کیا، پھر سپریم کورٹ نے چھین لیا۔ سیاستدان نے 24 کروڑ عوام سے اس کا حق چھین لیا بلے کا نشان کنفیوز کرنے کے لیے۔ 13 جنوری کا فیصلہ ہے جس میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا۔ منیب اختر نے شگاف لفظوں میں کہا، 13 جنوری کے فیصلے کے پر سوالات اٹھائے۔ منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربڑ اسٹیمپ جیسے فیصلہ کر کے مہر لگائی تو یہ سارا مسئلہ گھڑا ہی نہ ہوتا۔ اگر سپریم کورٹ میں ناظرین کے عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ اگر سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربڑ اسٹیمپ جیسے فیصلے کر کے مہر نہ لگائی تو یہ سارا مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اب الیکشن کمیشن کی بدنیتی ثابت آ گئی۔ یہ منیب اختر ہیں جنہوں نے 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے، ان کے بعد منصور علی شاہ آئیں گے اور اس کے بعد محترم یہ جسٹس منیب اختر آئیں گے۔ جسٹس منیب اختر کے ان ریمارکس کے بعد فوری طور پر چیف جسٹس نے اپنی انٹری ڈالی اور کہا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے۔ اس کی میں گزارش کر چکا ہوں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی استفسار کیا، کیا پی ٹی آئی امیدوار ذاتی حیثیت میں بلے کے نشان نہیں مانگ سکتے تھے، جس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا ممکن نہیں تھا، خود ہی آپ نے ان سے بلے کا نشان چھینتے ہیں بھائی محترم چیف جسٹس صاحب۔ تو پھر کیا کرے گا کوئی؟ جس طرح کے یہ جعلی الیکشن، فراڈ الیکشن ہوئے ہیں، اس نے پاکستان کو داغدار کر دیا جمہوریت کو۔ خیر، جسٹس عاشق ملک نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے مخصوص نشان آزاد امیدواروں کو نہیں مل سکتا۔ واضح کر دیا کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ سیاسی جماعت سے وابستگی کا حلفیہ بیان امیدوار کی سیاسی جماعت وابستگی کا معاملہ طے کر دیتا ہے، اسے آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ ناظرین سب سے اہم نقطہ ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جتنے بھی کامیاب ہوئے، انہوں نے جب فارم فل کیا ہے انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی تحریک انصاف سے لکھی تھی، تو پھر آزاد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی الیکشن سلمان اکرم راجہ یا کوئی بھی جیت، آدم سواتی اور دیگر لوگ جیتتے ہیں، یاسمین راشد، چلو اس کو تو ہرا دیا گیا، جو جیتے ہیں تو انہوں نے اپنے فارم جو الیکشن کمیشن میں سبمٹ کرائے اس میں لکھا تھا طریقہ انصاف سے وابستگی، مسلم لیگ والوں نے مسلم لیگ نون سے لکھا تھا، پیپلز پارٹی والوں نے پیپلز پارٹی سے لکھا تھا، تو لہذا اب ان کا طریقہ انصاف سے سیاسی وابستگی میں اس سوال پر تو آگے بحث ہونی نہیں چاہیے، لیکن عدلیہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا وابستگی کا حلفیہ امیدوار سیاسی جماعت سے وابستگی کا معاملہ طے کر دیتا ہے تو اسے آزاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لیں، اب مخصوص نشستیں سیدھا اور سیدھا پی ٹی آئی کے پاس آئیں گی، کوئی آپشن نہیں رہی بادی النظر میں آئینی ماہرین کے مطابق۔ اس سے مطلب یہ بھی اخذا کیا جا سکتا ہے اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو پی ٹی آئی کو ہی ملیں گی، بادی النظر میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے کلسٹر کل پوائنٹ آ ہی نہیں سامنے سکتے، اب اس میں بس پانی میں مدانی ہو سکتی ہے۔ آج کی سماعت کے دوران محترم جسٹس اطہر منیلا صاحب نے کہا کہ اصل سٹیک ہولڈر جو ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ عوام ہے۔ پی ٹی آئی مسلسل شکایات کر رہی تھی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی محافظ ہے، بنیادی حقوق، ووٹر کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کے لیڈر کا نشان نہ چھینا جائے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس مطلب نے کہا کہ بنیادی حقوق کی محافظ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ووٹر کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے۔
اگر یعنی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں سوال و ساتھ 500 امیدوار ہیں پی ٹی اے، کسی کو بلا، کسی کو کبوتر مل گیا، کسی کو طوطا، کسی کو بینگن کر دے گا تو کنفیوز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اصل ہمارا ہے کہ ووٹر کے حق ہو، لیکن یہ بے ایمانی کر کے بلے کا نشان لیا گیا، اس لیے ووٹر کو کنفیوز کیا گیا۔ ووٹر امیدوار کا نہیں خالی ہوتا ہے، اعتزاز حسین یہ بھی کہتے ہیں یہ عوام کا ہوتا ہے، 24 کروڑ عوام کا، کیونکہ وہ انہیں نام یاد نہیں رہتے، وہ اس کا نشان یاد رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ووٹر کا تحفظ دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ شکایات ہمارے سامنے نہیں۔ ایسی شکایات تو روزانہ ساری دنیا کرتی رہی محترم چیف جسٹس صاحب۔ ذرا ٹی وی دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں، بیانات دیکھ لیں، جلسے جلوس کس کو نہیں کرنے دیے، کس کو کہا گیا۔ جس پر عطر ملینا نے کہا مجھے بات مکمل کرنے دیں، ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے ووٹر کے حقوق کو بھی تحفظ کرنا ہے۔ ایک جماعت کے مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، ریاستی اداروں کی مسلسل دباؤ کی شکایات تھی، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، لاپتہ کیا جا رہا تھا، ان کے ویڈیو بیان لیے جا رہے تھے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ اگر پی ٹی اے سے لڑو گے تو مار دیں گے۔ یہ سیاسی جماعتوں میں شہباز شریف پر الزام لگاتی رہی پی ٹی آئی، اور ایسے ہوتے رہے واقعات، سارے پورا ملک اس کا گواہ ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ انہوں نے کہا ریاست اداروں کا مسلسل دباؤ تھا، شکایات تھی، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم پر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم کچھ ٹھیک ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہرگز نہیں ہے، ساری صورتحال سب کے سامنے ہے، اس ساری صورتحال میں عدالت کو اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ کویسچن مارک۔ عدالت کی اپروچ کیا ہونی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر پی ٹی آئی جماعتی انتخابات کرا لیتی تو ان نشستوں میں بھائی میرے محترم 3 دفعہ ہوئے، اب سلیکشن کمیشن معافی چاہتا ہوں نہیں ملا، 173 جماعتوں کا نام نکال لیں، اللہ کا واسطہ ایسے نہ کریں۔ سپریم کورٹ کے بعد صرف اللہ کی عدالت ہے، اور آپ سے ہی ہمیں صرف اور صرف انصاف کی امید ہے۔ اس عدالت پر ہر چیز کا ملبہ نہ ڈالیں، جمہوریت کی بات کرنی ہے تو پوری کیجیے۔ ہاں تو پوری تو یہ ہے کہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے غلط چھینا، عمران خان پر 200 مقدمات جھوٹے ہوئے جسے عدالتیں بری کر رہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 90-95% پی ٹی آئی کے لیڈروں کے گھروں میں چھاپا مارا گیا، غیر قانونی طور پر 20 کیسوں میں ضمانتیں ہوئی تو ڈی سی 16 ایم پی او کے تحت گرفتار کرتا رہا۔ حقیقت تو یہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کاغذ نہیں جمع کرانے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے نامعلوم افراد ان سے نامزدگی کاغذات چھینتے رہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارتے رہے، پولیس ان کے چار دیواری کا تقدس پامال کرتی رہی، عورتوں بچوں کو اغوا کیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے 95% لوگ، صرف لاہور میں 60,000 چھاپے مارے گئے، اور پنجاب میں لاکھوں چھاپے بے گناہ لوگوں کے گھر میں مارے گئے جو پی ٹی اے کا ووٹر بھی تھا۔ کوئی بندہ پوری 8 فروری سے پہلے پی ٹی اے کا جھنڈا لگاتا تو اس کے گھر میں پولیس ریڈ کر لیتی۔ حقیقت تو بہت خوفناک ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحافت پر قدغن لگی ہے، کئی صحافیوں کو انہوں نے زبردستی حکومت نے گن پوائنٹ پر گورنمنٹ آف پاکستان نے پیمرا اور اپنے ذریعے آفر کرایا، نوکریوں سے نکلوایا۔ یہ تو رزق چھینتے ہیں، یہ معاذ اللہ خدا بننے کا ناکام دعویٰ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب حقیقت بہت خوفناک ہے۔ ارشد شریف کا کیس پڑا ہے، وہ منگوائیں، کچھ میں بتاؤں گا کہ مجھے کس کس نے دھمکیاں دی۔ اگر میں بچ رہا ہوں تو اللہ کے کرم اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کی وجہ سے۔ ہم فقیروں کو مت چھیڑے، ہم تو کمزور آدمی ہیں، ہم آپ سے انصاف کے طالب ہیں۔ استدعا کرتے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس سنیں، پتہ چلے آپ کو 16 مقدمات کے ایسے ہوئے۔ پھر میں سماعت پہ آتا ہوں۔ عطر محلہ نے جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہت احترام سے کہتا ہوں اگر سب سچ بولنا شروع کر دیں تو وہ، مگر سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ اس میرے لیے یہ سب سے اہم ہے اگر سب سچ بولنا شروع کر دیں تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں، سچ بولنے کی سزا پر ہی آپ لوگوں کو اغوا کرتے، پولیس پکڑتی ہے، مقدمے درج کرتی ہے، آفر کراتی ہے، نوکری سے نکلواتی ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ریپ کا پرچہ دے دیں گے۔ صرف سچ بولنے کی ہی سزا ہے۔ ناظرین، کبھی اللہ نے زندگی دی تو موقع دیا تو کچھ جگ بیتی اور کچھ آپ بیتی، آپ کے گوش گزار کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب نے، عطر منیلا صاحب نے صرف اتنا کہہ کے میرا تو دل دے لیا کہ سچ بولنا شروع کریں تو وہ بہت کڑوا ہے۔
جسٹس نے سوال کیا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت نشستیں جیتے سب آزاد ہیں تو کیا ہوگا؟ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے ایسی صورتحال میں محسوس نشستیں کسی کو نہیں ملیں گی۔ جسٹس رحمت اللہ نے کہا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی جیتی سیٹوں کے حساب سے ہی محسوس حصے ملتی ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا۔ یہی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، یہ آزاد نہیں تھے۔ الیکشن کمیشن کے رولز پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار نہیں دے سکتے۔ ناظرین، جسٹس منیب اختر نے کہا انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے، اور اس پر 23 جون تک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جو ظلم و ستم کی داستان ایک سائفر کیس سے شروع ہوئی، جسے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی عمران خان کو بری کر دیا، شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا، توشہ خانہ ہو گیا، عدت کیس عین موقع پہ لگایا گیا۔ میں اب بھی گزارش کرتا ہوں، ظلم سے ملک نہیں چلتے، انصاف سے چلتے ہیں۔ ظلم سے امن نہیں ہوتا، تباہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اگلے ویلاگ میں تھوڑا سا آج سچ بول رہا ہوں، ویسے کڑوا ہوتا ہے، درگزر کر دیجئے گا۔ ابھی 90% سینے میں راز میں نے چھپا کے رکھے ہیں۔ اگر زندگی رہی کسی نے مارا نہ تو گوش گزار کرتا رہوں گا۔ میں کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں، عوام تک حقائق پہنچانا صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے، جسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں غلطی ہو جائے تو جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان سے بھی معافی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔